السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماروبوزو کینڈل سٹک پیٹرن کے حوالے سے ہمارے ٹیوٹوریل چل رہے تھے۔ اگر آج آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ ٹیوٹوریل تو سب سے پہلے آپ نے ادھر آنا ہے ہماری ویب سائٹ tanniforex.com پہ، اور ادھر آپ نے سرچ کر لینا ہے ماروبوزو کینڈل سٹک پیٹرن، اور سرچ کے بٹن پہ کلک کریں گے، ادھر آپ کو ویڈیو ملے گی۔ اس ٹائم پہ یہ پہلے نمبر پہ ہے لیکن بعد میں یہ نیچے آ جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا کہ کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں، ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ماروبوزو کینڈل سٹک پیٹرن کیسے بنتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ماروبوزو کینڈل سٹک پیٹرن پہ کینڈلز پہ ہم نے ٹریڈ کیسے لینی ہے۔ ماروبوزو کینڈلز ایک ایسا پیٹرن ہے جس کو ہم صرف اس وجہ سے نہیں لے سکتے کہ جب ہمارا ٹرینڈ چینج ہو، جیسا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے مارکیٹ میں دوبارہ یہ کینڈل بنے گی، یہ پیٹرن بنے گا اور اس کے بعد ہمیں ٹرینڈ چینج کا یہ پیٹرن آپشن دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پیٹرن ایسا پیٹرن ہے جو سب سے زیادہ مارکیٹ کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نشانی یہ ہے کہ ایک کینڈل ہو جو فل یا بائی ہو یا ڈاؤن ہو، اوپر نیچے اوپر کر کے نہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر گئی نیچے گئی، ایسی کینڈلز کو ہم پیٹرن نہیں بول سکتے، بلکہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ جو میرے سامنے ہے، یہ ماروبوزو کینڈل پیٹرن ہے، کینڈل سٹک ہے، یہ کینڈل سٹک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کینڈل سٹک آ گئی، یہ کینڈل سٹک آ گئی، اور یہ آ گئی، یہ بے شمار پیٹرن کینڈل سٹکس ہمیں آپ کو مارکیٹ کے اندر ملیں گے۔ اور اگر یہ لفظ اپنایا جائے کہ یہ جو کینڈل سٹک پیٹرن ہیں، یہ پیٹرن آپ کو ہر چوتھی کینڈل، ہر 10ویں کینڈل، ہر 10 کینڈلز کے اندر ایک بار ملیں گے۔ تمام ٹائم فریم پہ یہ کینڈل سٹک پیٹرن آپ کو کام کرے گا، لیکن بیسٹ ہے M30، بہتر M30 H1 H4 D1 ہے۔ D1 سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا بیلنس موجود ہے اور آپ کے پاس اتنا صبر، اتنی برداشت ہے کہ آپ مارکیٹ کو، اپنی ٹریڈ کو 2-3 دن دیکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ بگنرز لوگ کرتے ہیں کہ جب ان کی ایک ٹریڈ لگی ہوئی ہوتی ہے، چاہے ان کی $10,000 پہ 0.01 کی بھی ٹریڈ لگی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو نیند تک نہیں آتی۔ تو ایسا ہی ہے، آپ کے پاس برداشت ہے، ایکسپیرینس ہے تو D1 ٹائم فریم آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے لیے آپ شارٹ ٹرم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پیٹرن کی مدد سے بھی آپ ٹریڈ کو آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے، جہاں بھی آپ کی کینڈل بنے گی، جس جگہ پہ بھی آپ کی کینڈل بنے گی، آپ نے اسی کینڈل کو دیکھنا ہے، اس ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا۔ ہیمر میں ہم ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں، انگلفنگ میں ہم ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں، باقی جتنے بھی 3 انسائڈ بار، 3 انسائڈ ڈاؤن ہیں ان کو بھی ہم ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، بلکہ ٹرینڈ کے اگینسٹ مارکیٹ نیچے سے اپ جا رہی ہو یا اپ سے ڈاؤن آ رہی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو یہ کینڈل مل جائے اسی جگہ پہ آپ ٹریڈ لگا سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ادھر دیتا ہوں کوئی پیٹرن، یہ پیٹرن دیکھتے ہیں، مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے، یہ دیکھیں اس جگہ پہ، اور اوپر جا رہی ہے، یہ پیٹرن بنتا ہے، یہ کینڈل بنتی ہے، اس کا مطلب ہے اور اوپر جائے۔ اصل میں یہ کینڈلز کب بنتی ہے؟ جس وقت فرض کریں یہ ڈاؤن کی کینڈل بنتی ہے، تو اب فرض کریں آپ کی یہ جو کینڈلز ہے یہ آپ کی بنتی ہے یا ڈاؤن کی بنتی ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں یا کہیں بھی کوئی جگہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے، یہ اس وقت بنتا ہے جب اگینسٹ سیلر ہیں، بائر نہیں ہوتے۔ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے جس ٹائم انتہا کا سٹرانگ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ یہ کینڈل بنتی ہے۔ جس ٹائم پہ مارکیٹ میں ملا جلا رجحان ہوتا ہے، کبھی بائر پڑ جاتے ہیں، کبھی سیلر پڑ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ کینڈلز مشکل سے بنتی ہے۔ تو ہم نے یہ آئیڈیا اپنے ذہن میں لینا ہے، جب بھی یہ ماروبوزو کینڈل بنے گی اس ٹائم پہ اگر یہ بائی کی بنتی ہے تو مارکیٹ میں بائر بہت زیادہ ہیں اور سیلر نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر مارکیٹ ڈاؤن کی بنتی ہے تو مطلب سیلر سب سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور مارکیٹ کے اندر بائر نہیں ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جتنی ہماری کینڈلز جہاں بھی بن جاتی ہے، درمیان میں ادھر بن جائے، ادھر بن جائے، ادھر بن جائے، مطلب جہاں بھی درمیان میں بن جاتی ہے، ٹرینڈ کے اگینسٹ بنتی ہے یا ٹرینڈ کے سمت میں بنتی ہے، تو اس ٹائم پہ آپ نے
اسی سمت میں ٹریڈ لگا لینی ہے۔ ابھی دیکھیں اس جگہ پہ یہ کینڈل بنی، دیکھیں یہ مکمل طور پر اس کی ریئل باڈی پہ بنی ہے اور شیڈو ہے نہیں، اور تھوڑے سے اوپر ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، یہ 10% سے کم ہونی چاہیے ڈاؤن اینڈ اپ ملا کر۔ تو اس کے اندر اسی جگہ پہ جیسی کینڈل ختم ہوئی ہم نے سیل کی ٹریڈ لگا لینی ہے۔ سیل کی ٹریڈ پہ جتنا سٹاپ لاس بنتا ہے، یہ ہر کا فکس نہیں ہوتا، اتنا ہی ہم نے ٹی پی لگا رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سٹاپ لاس ہمارا بنا 346 پپ کا، جی بی پی جے پی وائی فاسٹ کرنسی ہے، اور دیکھ سکتے ہیں یہ 346 پپ کے، یہ تھوڑے دن لگے اس میں D1 ٹائم فریم کے اوپر، یہ 7 دنوں کے اندر 3 دنوں کے اندر 321، یہ اوپر 340 پپ کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا سٹاپ لاس بنا، اور 3 دنوں کے اندر 326 پپ ڈاؤن آیا، اور 6 دنوں کے اندر 415 پپ تک مارکیٹ ڈاؤن آئی، اور 18 دنوں کے اندر اس کینڈل سے ڈبل ٹرپل ہماری مارکیٹ ڈاؤن آئی۔ اس کے اندر اگر آپ کام کریں گے آپ کے 10 میں سے 7 یا 8 ٹی پی ہوں گے، اور باقی 3 4 2 3 4 یہ آپ کے سٹاپ لاس ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پہلے 7 لگائیں اور 7 کے 7 ٹی پی ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے 3 لگائیں اور 3 کی 3 ہی سٹاپ لاس ہو جائیں۔ ایک ایوریج بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ایک اسپیشل جو آپ لوگوں کو اسٹریٹجی دیں گے، جو ان کا مکس اپ ہوگا، جو ہماری اپنی اسٹریٹجی ہوگی، وہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم مختلف پیٹرن رکھیں گے، اور مختلف پیٹرن کو انتہائی آسان بنا کر پرائس ایکشن، کمپلیٹ پرائس ایکشن اسٹریٹجی کا اگر ہم اس کو نام دیں شاید غلط نہیں ہوگا۔ 3-4 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، اگر اسی پہ آپ گرفت لے لیتے ہیں آپ کی ہر ٹریڈ 90% تک ون کرے گی۔ کیسے کام کرنا ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ آج کے ٹیوٹوریل میں بس اتنا ہی کہ مارو بوزو کینڈل پہ جہاں پہ مارکیٹ جا رہی ہو، ٹرینڈ کے اگینسٹ جا رہی ہو یا ٹرینڈ کی سمت میں جا رہی ہو، آپ نے اسی طرح ٹریڈ لگا لینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ٹرینڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، بائی کی ٹریڈ ہے تو بائر زیادہ ہیں، سیلر کم ہے، اور اگر سیل کی ٹریڈ ہے تو سیلر زیادہ ہیں اور بائر کم ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ 50% سے زیادہ ون کرے گی۔ اس کے علاوہ اکثر دوستوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ اسٹریٹجی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ اسٹریٹجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے 100% ساری ٹریڈ ون کریں گی، بلکہ عام ایک تکہ بولتے ہیں کہ مارکیٹ اپ جاتی ہے ڈاؤن جاتی ہے، 2 آپشن ہیں، بائی لگائیں گے اپ جا سکتے ہیں ڈاؤن آ سکتی ہے، تیسری طرف نہیں جا سکتی، اس کو بولتے ہیں 50% چانس۔ لیکن جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے اندر ہماری 50% پلس چانس ہوتے ہیں، مطلب 10 ٹریڈ لیتے ہیں تو 10 ٹریڈ کے اندر ہماری 7 ٹریڈیں 8 ٹریڈیں 6 ٹریڈیں ون کرتی ہیں، اور 10 ٹریڈوں یا 20 ٹریڈوں کے بعد آپ ایوریج نکالا کریں۔ 10-20 ٹریڈوں کے علاوہ 1 یا 2 ٹریڈوں کے اندر آپ ایوریج نہ نکالا کریں۔ کوئی سوال بنتا ہے، کوئی آپ کے ایکسپیرینس ہے، کوئی چیز ہم سے رہ گئی ہو، بالکل آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔